ٹائٹینک بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، پھر ایسا ہوا کہ پہلے سمندری سفر کے دوران ایسا ڈوبا کہ آج تک نشان عبرت ہے، اور اس کو دیکھنے والے جو بھی جاتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے بچ پاتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے یعنی آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر افراد نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف جا رہا تھا، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ 111 سال بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ ستمبر 1985 میں اس جہاز کی باقیات کو بحر اوقیانوس میں جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ حادثے کے بعد یہ بحری جہاز کینیڈا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں 2 حصوں میں بٹ گیا، اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر پڑے تھے۔ 111 سال گزرنے کے بعد بھی حادثے کے بارے میں معمے موجود ہیں۔ ماہرین کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اس بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو کے شعبہ بحریہ اور اوشن انجینئرنگ کے پروفیسر انجینئر الوہ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا بحری جہاز تھا جس میں کئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بنائے گئے تھے، یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر بھی جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے ٹائم کچھ مشکلات پیش آئی تھیں، جیسا کہ اس جہاز کی اونچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکیں۔ اس پر بہت سوچ بچار کی گئی تھی۔ پروفیسر الوہ کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی اونچائی کا تعین کیا، یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی اونچائی تک نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے، لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے زبردست ٹکراؤ کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سوراخ ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں پانی ٹیک تک پہنچ گیا تھا، جہاز پانی سے بھرنے لگا تھا۔ ایسی صورتحال میں ریسکیو ممکن نہیں ہوتا۔ آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں، لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ ایک زبردست تصادم کے بعد جہاز کی ساخت میں تبدیلی آئی اور دروازے بند نہیں ہو رہے تھے، وہ پھنس گئے تھے۔ ٹائٹینک کو اس دور میں بھی خالص سٹیل سے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت کا سٹیل ایسا نہیں تھا کہ آج کے فولاد کی طرح مضبوط نہیں تھا۔ بڑے حادثوں کے بعد اس کی وجوہات میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئس برگ سے بھرے خطوں سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود اس پر سفر تیزی سے مکمل کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ دراصل یہ دباؤ بلو بینڈ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ 1839 میں شروع ہونے والا یہ اعزاز بحر اوقیانوس عبور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا۔ ٹائٹینک کو اس اعزاز کا سب سے مضبوط دعوے دار سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا۔ اس وقت انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان مقابلہ تھا کہ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کون بنائے گا۔ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلو بینڈ مل گیا۔ اس کارنامے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جہاز کے لیے پہلا سفر سب سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ پہلے سفر کے دوران جہاز کی حالت سب سے بہتر ہوتی ہے۔ جہاز پہلے سفر میں تیز ترین رفتار حاصل کر سکتا ہے، اور ٹائٹینک نے بھی تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بچ جانے والے لوگوں نے بتایا تھا جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقوں سے برف کے تودوں کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، لیکن اس نے رفتار کم نہیں کی تھی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بحر اوقیانوس
عبور کرنے کے لیے اور بلو بینڈ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہی تیز رفتاری، غرور و تکبر اور خدا کو چیلنج اس جہاز کو ڈبونے کا سبب بنے۔ ٹائٹینک حادثے میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سمندری جہازوں کے حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ اس حادثے کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے راڈار جیسے آلات کی تیاری شروع کی گئی۔ ٹائٹینک حادثے میں بہت سارے لوگ اس لیے مارے گئے تھے کہ ان کے پاس لائف بوٹس نہیں تھیں، اور ٹائٹینک میں لائف بوٹس اس لیے بھی کم تھیں کہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اسی یقین کی وجہ سے جہاز میں آدھی لائف بوٹس رکھی گئی تھیں، لہٰذا سمندری جہازوں کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ادارہ جاتی ایک فریم ورک بنایا گیا۔ تعمیر کے دوران پیرامیٹرز کا خیال رکھا گیا۔ اسے مسلسل بہتر بنانے کے لیے منصوبوں پر کام کیا گیا۔ آج کے دور میں راڈار برف کے تودوں کو بہت پہلے پتہ لگا لیتے ہیں۔